السلام علیکم طلباء، آج کے اس ویڈیو میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو ہم آج کلاس دوم سے اردو مضمون میں دوسرا سبق اپنے ہمسائے سے، جس کا مصنف ہے کنہیا لال کپور، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ابتدا میں ہم پہلی بات اور جان پہچان میں دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کیا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ دو گپ بازی بیٹھے بھی اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور اکثر یہ لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ جس کو اپنے خاندان کے متعلق کوئی علم نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ ایک نے کہا، میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ جس میں بیک وقت 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، میرے نانا کے پاس اتنا طویل بانس تھا کہ جب وہ اسے لے کر گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو بانس بادلوں تک پہنچ جاتا۔ دونوں نے اپنی اپنی بات بتائی۔ جب چاہتے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیتے، اور دونوں نے جو اپنی بات بتائی یہ دونوں بھی ناممکن ہے۔ سراسر ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ پہلے گپی نے پوچھا، تمہارے نانا اتنا بڑا بانس آخر رکھتے کہاں تھے؟ دوسرے گپ باز نے کہا، اور کہاں رکھتے؟ تمہارے دادا ہی کے استبل میں رکھ دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیخی بگاڑتے ہیں۔ اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اسی کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں۔ یعنی حقیقت میں اس کے اندر وہ خوبی نہ ہو، وہ صلاحیت نہ ہو، اسے ہی مبالغہ آرائی کہتے ہیں، بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور دھوکہ دیتے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے ذیل کے مضمون میں اسی سماجی برائی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ اور طلباء، ہم نے اس سبق سے کچھ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اس طریقے کی باتوں سے ہم نے باز آنا چاہیے۔ جان پہچان میں مصنف کے متعلق کیا فرما رہا ہے کہ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 کو ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج موگا جو پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور یہی 1980 میں ان کی وفات ہوئی۔ طنز و مزاح میں جرأت اور بے باکی کنہیا لال کپور کی خاص پہچان ہے، کیونکہ ان کی مضامین میں طنز و مزاح ملتا ہے، یعنی سماج کی جو برائی ہے وہ برائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن جب اسے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ ان کا انداز مزاحیہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں غور کیا جائے تو اس میں طنز ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں نصیحت حاصل لینی چاہیے۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں، ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج کا پہلو نظر آتا ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کے طنزیہ و مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ نوک نشتر، بال و پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مسٹر کنہیا لال کپور صاحب نے اس مضمون میں کیا لکھا ہے۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لے، آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکت کرتے رہیں جنہیں فضول ہی نہیں مضحکہ خیز کہا جاتا ہے۔ اور اکثر اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا رعب جمانے کے لیے لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ جو بے معنی ہوتی ہے اور سراسر جھوٹ ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے، یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جھوٹ سے رعب نہیں جمتا، لیکن جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رعب سے جھوٹ بولنے سے، اس طریقے سے بڑی بڑی باتیں کرنے سے رعب جمتا ہے، یا جھوٹ بولنے سے، زیادہ خرچ کرنے سے ہمارے مد مقابل شخصیت پر ایک رعب پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔
کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس اسٹیج پہ رکھا ہے وہی اسٹیج کا اظہار ہونا چاہیے. ہاں، ناشکری نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر قناعت ہونا چاہیے. بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں. دونوں بھی جو ہے فضول خرچی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے نام و نمود کے لیے حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، جس کا اثر جو ہے اپنی نجی زندگی پر آتا ہے، اور جو ضرورت کے سامان ہے اس پر اثر پڑتا ہے. چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں میجسٹریٹ ہے، تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے. حالانکہ اس کا بھائی بھی دہلی میں میجسٹریٹ نہیں، اور اس کا بھی بھائی جو الہ آباد کے ہائی کورٹ کا جج نہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بھائی کسی میجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہے ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا ہوں. 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں بھی ماں اہل و عیال اوٹا کمنڈ جا رہا ہوں. لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمنڈ. تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ یک لخت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے. میں نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے. دونوں کا ارادہ نہیں تھا، دونوں نے جو ہے شیخی بھگانے کے لیے اس طریقے کا مقامات پر جانے کا جو ہے اظہار کیے، اور جب وقت قریب آ گیا تو دونوں نے پلان بنا کر اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کے سامنے جو ہے بہانے پیش کر دیے. لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تمہاری بیوی بھی چنگی ہے، اور تمہیں پتا تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کہ ابھی سگائی تک نہیں ہوئی، شادی بھی نہیں ہوئی. پچھلے دنوں میں جب تم نے مجھ پر روب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی کہ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے. انہوں نے جو ہے روب جمانے کے لیے قسطوں پر جو ہے ایک فریج خریدی. تو اس دوست کے بیوی نے بھی کہا کہ ہمیں بھی فریج چاہیے. چنانچہ نہ چاہتے ہوئے مجھے فریج خریدنا پڑا. اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو. خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا. اس شخص نے بڑی کام کی بات کہی کہ اس طریقے کا اگر معاملہ آگے چلتے رہا تو دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر جو ہے اتنا خرچ کریں گے کہ ان کی نجی زندگی پر اثر آئے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ضرورت پر بھی پیسہ خرچ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوگا ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے. تو یہ شخص نے جو ہے اسے التجا کی کہ آپ میں حیثیت نہیں، اس کے بعد میں آپ چیزیں قسطوں پہ خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نجی زندگی پر تو اثر آ رہا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے بھی نقصان ہو رہا ہے. فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنا پڑی تو میرا تو دیوالیہ ہی پٹ جائے گا. میں جانتا ہوں کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے. یعنی بقول شاعر نے کیا کہا ہے، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے. ظاہری طور پر کسی کی شکل و صورت سے مسکراہٹ جو نظر آتی ہے اس میں انسان نے جو ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اگر وہ مسکرا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بڑا خوشحال ہے. اس کی زندگی میں دکھ بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں اور کون سی پریشانیوں میں مبتلا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ مسکرا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی زندگی بڑی خوشحالی سے گزار رہا ہے، اسے کسی قسم کا دکھ نہیں. دونوں کے حال جو ہے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر زندگی میں پریشانی اور دکھ آتی ہے تو یہ دوسروں کے پاس کہنا نہیں چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کا اعتراض نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں.
کبھی کبھی تو میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو، اسے پہن کر جب تمہاری بیوی شیخی بگارتی ہے، یہ ساڑی 500 روپیے میں آئی ہے، یہ زیور 2000 روپیے کا ہے، تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے۔ یہ بھی طریقہ بالکل بہت غلط ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ پڑوسی ہوتے ہیں، ان میں حیثیت نہیں ہوتی، تو ہم نے اس طریقے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر آپ راستے سے کوئی چیز لا رہے ہیں تو ایسی بیگ اور ایسی کیری بیگ میں تھیلی میں نہ لائے جس کی وجہ سے جو ہے چیز باہر کھیلتے ہوئے پڑوس کے بچوں کو نظر آئے۔ اگر آپ دیتے ہیں پڑوس میں تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو بچے گھر پہ جا کر اپنے والدین سے شکایت کریں گے کہ ہمیں بھی وہ چیز چاہیے۔ اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ لا لیں گے، اگر پیسہ نہیں ہے تو بچوں کو اور والدین کو کافی دکھ ہوگا۔ تو اس طریقے کا رویہ اور طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، بہتر تو یہ ہے کہ پڑوس میں دینا چاہیے۔ تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ اس سے قیمتی ساڑی یا زیور لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئیں گی۔ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچوں کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا، دعوت دیا۔ اب میری بیوی کا تقاضا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی تو کم از کم 50 عورتوں کو دعوت دوں گی۔ اب یہ فوقیت چاہ رہا ہے۔ اس کے دوست کے وائف نے 25 عورتوں کو دعوت دی، اب اس کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے بڑھ کر زیادہ افراد کو دعوت دوں، ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی۔ ہر بات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے اور انسان تمنا کرتا ہے، اور خاص طور سے جو ہے یہ خواتین میں یہ عادت زیادہ تر ہوتی ہے کہ میں اس کی بنسبت جو ہے زیادہ جو ہے پیسوں کا اظہار کروں۔ تو اس طریقے سے یہ طریقے جو ہے بہت سی خواتین کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آئیے طلبہ ہمارا جو باقی کا جو حصہ ہے یہ پڑھتے ہیں۔ ہر بات میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی تمنا جو ہے ان کے اندر ہوتی ہے۔ اب اب بیماریوں کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ کیسا دیکھتے ہیں کہ چنانچہ میری بیوی کہتی ہے کل رات منّے کو 104 ڈگری بخار تھا، بیچارہ ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا، تو تمہاری بیوی فوراً منہ بنا کر جواب دیتی ہے 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ 3 دن ہوئے ہماری بڑی منی بیمار پڑ گئی، تو تھرمامیٹر لگائے تو معلوم ہوا کہ 106 ڈگری بخار ہے۔ وہ 6 گھنٹے بے ہوش پڑی رہی، لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی، ڈاکٹر تک کو فون نہیں کیا، سوچا بخار ہی تو ہے، خود بخود اتر جائیں گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بے وقوفی کرتے ہیں۔ ایک دن تمہاری بیوی اور میری بیوی اس موضوع پر بحث کر رہی تھی کہ سوتے وقت تم زیادہ زور سے خراٹے لیتے ہو یا میں؟ تمہاری بیوی کہہ رہی تھی وہ جب خراٹے لیتی ہے تو ان کے خراٹوں کی آواز 1 فرلانگ سے سنی جا سکتی ہے۔ میری بیوی اسے بتا رہی تھی ہمارے صاحب جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز سول اسپتال میں سنائی دیتی ہے۔ کئی بار ڈاکٹر ہمارے گھر یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں خیریت تو ہے؟ تو اس طریقے کی جو ہے یہ عادت ہوتی ہے۔ ہماری بیوی دوست اور کے آگے فرما رہا ہے کہ ہماری بیویوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی لافزنی کی عادت کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر گھر میں ماحول چلتا ہے تو لافزنی بچوں ڈینگے مارنا، بڑی بڑی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ جب گھر کے بڑے کرتے ہیں، والدین کرتے ہیں، تو بچوں میں بھی عادت قائم ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے۔ اگر تمہارا بچہ کہتا ہے مجھے ہر روز 2 روپیے جیب خرچ کرنے کے لیے چاہیے، یہ ملتے ہیں، تو میرا بچہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیتا ہے صرف 2 روپیے، ہمیں تو ہر روز 5 روپیے ملتے ہیں۔ اگر تمہارا بڑا لڑکا کہتا ہے میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7,000 روپیے کمائے تھے، تو میرا لڑکا اس سے بازی لے جانے کی نیت سے اسے کیا بتاتا ہے؟ میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپیے اڑا لیے تھے۔ یہ جو ہے اس طریقے سے بچے جو ہے اپنے حرکتوں کو جو ہے
ایک دوسرے کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ طلبہ آگے جو ہے آخری پیراگراف اس کے اندر کیا فرما رہا ہے مصنف کے صورتحال اتنی نازک ہو گئی کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن ہم دونوں اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات کی بنا پر گرفتار نہ کر لیے جائیں، اس لیے آؤ آج سے سمجھوتا کر لیں کہ آئندہ نہ ہم اور نہ ہماری بیویاں اور نہ بچے ایک دوسرے پر رعب ڈالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کر لیں گے۔ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ طلبہ، ہمارے پاس میں یہ جو سبق ہے، اس سبق صرف اسی مقصد سے ہم کو سننا نہیں ہے کہ ہم کو صرف کلاس دہوں میں امتحان دینا ہے اور بھول جانا ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ بھی حاصل کرنا ہے، اس سے نصیحت بھی حاصل لینا ہے۔ اگر آپ کے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو اس طریقے کا طریقہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے لافزنی یعنی ڈینگے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر اپنے ساتھ میں جو دوست ہے اس کے اندر اگر یہ عادت ہے تو اس کی عادت کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے، اس کی بری عادت سے اسے چھٹکارا دلانے میں مدد کرنا چاہیے، اسے دھیرے دھیرے سمجھانا چاہیے، اور اس طریقے کا آپ کا جو فرینڈشپ کا جو پورا سرکل ہے تو ایک بہت پیارا سرکل بنے گا، اور اس طریقے سے آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ کو اپنی نجی زندگی کے اندر بڑا سکون ملے گا۔ جس طریقے سے یہ ایک دوسرے کی بیویوں سے اور اخراجات سے تنگ آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے اس سبق سے جو ہے امتحان کے علاوہ اپنے نجی زندگی میں بھی نصیحت حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔